جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم یہاں جرمنی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ریگولر ناظرین جانتے ہیں کہ ہم یہاں اسٹوڈیوز میں گفتگو کر رہے ہیں مکرم مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے ساتھ۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ واقف زندگی ہیں، اور مولانا کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور صدق و وفا کی اطاعت کی جو داستانیں ہیں وہ تحدیث نعمت کے طور پہ مولانا ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، گفتگو کو، ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام کا جو ایک خاکہ ہے، ہلکا سا چند جھلکیاں ہیں، وہ پیش کرتے ہیں اور پھر مولانا کے ساتھ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ چونکہ ابھی پانی جو ہے وہ ٹینکی نہیں لگی تھی، وہ گول بازار میں جو ہے ہم کھارا پانی پیتے تھے، اور نہایت تکلیف دہ تھا وہ۔ رات اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ غفار بیمار ہو کے آ رہا ہے، اسے تسلی دینا، ٹھیک ہو جائے گا، اور علاج تم نے خود کرنا ہے۔ پھر اگر آپ چاہیں تو شادی ہوتی ہے میری، اس طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ٹچ کر لیں گے۔ جی معزز ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو مکرم مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، ترکی جو ہے اس کے لفظ کی بھی اور زبان کی بھی آپ کی زندگی میں ایک خاص جگہ ہے، اور ہمارے ناظرین جو نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ترکی میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کا اور پھر پی ایچ ڈی اس زبان میں کرنے کا جو موقع خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یوں کہیے کہ یہ بھی وقف کی برکت سے ہی عطا ہوا۔ ناظرین کے لیے بیان فرمائیے گا کہ اس کے سامان کیسے پیدا ہوئے، یہ خیال کب پیدا ہوا کہ آپ کو ترکی بھجوایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث جرمنی سے ہو کر گئے، یہاں کچھ دوستوں نے ان کو توجہ دلائی کہ یہاں کوئی ایک مبلغ ایسا ہونا چاہیے جو ترک قوم کے ساتھ گفتگو ان کی زبان میں کر سکے، کیونکہ یہاں واقعی بہت تعداد میں 4 ملین سے زیادہ جرمنی میں اب بھی ترکی لوگ موجود ہیں۔ جی۔ تو وہاں جب آئے تو میر داؤدہ میں سب کو بلا کر کہا کہ مجھے کوئی طالب علم بتائیں دیں جس کو میں ترکی زبان سیکھنے کے لیے بھجوا سکوں۔ محترم میر صاحب نے کہا کہ آج عصر کی نماز جو ہے وہ مسجد مبارک میں پڑھنا، مجھے کہا، اور پھر میں نے کہا کہ پھر کہہ لیں گے، پھر بتاؤں گا۔ میں عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہہ لیں گے حضور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور نماز بھی حضور نے پڑھائی، تو پھر ہم اندر چلے گئے حضور کو ملنے کے لیے۔ تو جاتے ہی محترم مصافحہ ہوا، اور اس کے بعد میر داؤدہ صاحب نے کہا کہ حضور ان کا نام عبدالغفار ہے، میرے نزدیک زبان سیکھنے کے لحاظ سے یہ مناسب رہیں گے، کیونکہ 7 سال سے میں ان کو جانتا ہوں۔ ان دنوں نیا میں نے مولوی فاضل بھی کیا ہوا تھا عربی میں۔ اچھا، جامعہ کے بعد آپ نے مولوی فاضل بھی کر رکھا ہے؟ وہ بھی کیا تھا، ہاں، لیکن ظاہر ہے حضور کی اجازت سے کیا تھا۔ خیر، حضور نے یوں دیکھا اور ایک ہی نظر میں کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھجوا دیں، اور پھر حضور نے گلے لگایا اور خدا حافظ، اور میں ترکی آ گیا۔ یہاں کچھ نائٹ کلاسز سمجھ لیں یا دوسری کلاسز سمجھ لیں، لیکن جب اصل بات سامنے آئی وہ یہ کہ میرے پاس میٹرک کی وہ تھی، سند تھی، یا شاہد کی تھی، ٹھیک ہے، دونوں میں نے ان کو دکھائی، تو شاہد کی تو دیکھ کے انہوں نے ایک طرف کر دی، کہنے لگے ہمارے ریکارڈ میں یہ شاہد کا لفظ نہیں ہے، ایک ہمارا سوال ہے اس کا جواب دے دیں۔ میں نے کہیے، کہنے لگے کیا پاکستان گورنمنٹ اس شاہد کی ڈگری کو مانتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مانتی۔ کہنے لگے پھر اس کو ہم کیوں مانیں؟ دوسری بات، جہاں تک میٹرک کا تعلق ہے، ہم ایف اے اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں، میٹرک کو نہیں لیتے۔ آپ پاکستان واپس چلے جائیں، ایف اے کریں اور پھر آ جائیں، اس کے بعد جتنا چاہیں پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کی خدمت میں نے لکھا، حضور نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ میں واپس چلا گیا،
اور حضور نے ملاقات کے دوران ہی فرمایا کہ کتابیں وغیرہ کوئی چیزیں چاہیے تو وہ بھی لے لیں، ہوگی بات، اور تیاری کریں۔ اب 2 مہینے یا 2.5 مہینے رہتے تھے امتحان میں سے، فرمایا کہ ڈبل تمہیں وہ دینا پڑے گا، داخلہ جو ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ حضور اچھا میرے ذمہ کوئی کام، کہنے لگے تم ہر روز صبح 10 بجے میری آفس میں آ کر اونچی آواز سے کہنا السلام علیکم، اور پھر چلے جانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے حضور۔ کہنے لگے یہ کہا، اور پھر امتحان کی تیاری کرنی ہے تم نے، میں دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا انشاءاللہ، تم محنت کرو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 3 دن میں گیا، السلام علیکم، حضور نے آگے جواب دینا، چونکہ حضور 10 بجے بیٹھتے شروع کرتے تھے، پہلے اخبارات پڑھتے تھے، اس کے بعد پوسٹ ڈاک مختلف، یہ تاریخ جدید، وقف جدید وغیرہ۔ 3 دن کے بعد میں نے اپنے طور پر یہ ایک استدلال کیا، یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا استدلال ٹھیک نہیں ہوتا، جو خلیفہ وقت کہے نا اسی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت یہ بات بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَى مِن نُورِ اللَّهِ، کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بات بتائی ہے۔ میں نے خود ہی استدلال کر لیا کہ روز آ کر حضرت صاحب کا وقت ضائع کرتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، مجھے نہیں آنا چاہیے۔ میں دارالعلوم میں رہتا تھا، وہ الف مالا بھی کہتے ہیں، یہ گنبد والی مسجد کے پاس۔ جی 3 دن کے بعد میں نہیں گیا، درمیان میں 2-3 دن گزر گئے، حضرت صاحب نے ادھر ادھر پوچھا کہ غفار کیا ہوا، وہ آتا نہیں ہے۔ تیسرے دن شام کو رات عشاء کے وقت دستک ہوئی میرے دروازے پر، میں گیا، ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے حضور بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت خیریت باش، کیا ہوا؟ کہنے لگے آئیں تو صحیح۔ میں نے پھر راستے میں پوچھا، میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے تپے بیٹھے ہیں۔ میری طبیعت اور بگڑ گئی کہ آخر وجہ کیا ہے، ناراض کیوں ہے؟ خیر میں وہاں آیا تو وہاں اس وقت کے جو پرائیویٹ سیکٹری تھے، میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا خود چلے جائیں۔ میں نے کہا آپ آ جائیں ساتھ، کے لیں گے نا، وہی بات، تپے بیٹھے ہیں آج۔ خیر میں اندر ابھی ایک پاؤں اندر گیا ہی تو میں نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم، تو شیر کی طرح اندر سے آواز آئی، کہاں ہو تم، اندر آؤ، میں تمہارا انتظار، 3 دن ہو گئے آئے نہیں تم۔ میں اندر گیا، پھر کہیں گے قریب آؤ کہہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ چھڑی جو ہے نا وہ اس کے اوپر میز کے اوپر پڑی ہے، چونکہ حضور استاد بھی ٹی کالج میں آپ کو بتائے رہ چکے ہیں۔ اب میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آج تمہاری خیر نہیں، آج چھڑی پڑیں گی، سزا ملے گی۔ جب میں قریب ہوا حضور بھی کھڑے ہو گئے، میں اور یقین ہو گیا کہ اب تو سزا ملے گی۔ میں نے یہ کیا کہ دوڑ کر حضور کو معانقہ کر لیا، گلے لگا لیا۔ حضور کہہ لگایا حضور نے، اور دونوں ہاتھوں سے اوپر سے نہ حضور نے پکڑا، پھر مجھے فرمایا، یہ سننے والی بات ہے بیٹا صاحب، کہ بیٹا خدا کا خلیفہ جب کوئی بات کہتا ہے تو من و ان اس کو کرنا چاہیے، وہ ابس بات نہیں کرتا، بے فائدہ بات نہیں کرتا۔ جب تم آتے تھے نا السلام علیکم کہتے تھے تو اس وقت میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر روز تم جتنے دن آتے رہے، تم جب السلام علیکم کہتے میں سمجھ آتا تھا ہاں غفار کے لیے دعا کرنی ہے، کیوں میں نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں۔ پھر میں کوئی جتنا عرصہ یعنی مہینہ میرے خیال میں رہا، اس کے بعد میں پیپر دینے کے لیے جانا تھا کہیں، روز جی ایف اے کا فل سبجیکٹ۔ اور پھر آگے بتاتا ہوں، حضرت صاحب کی دعائیں بھی دیکھیں۔ حالانکہ ان چیزوں سے ہم جدا ہو چکے تھے، جامعہ پڑھ گئے، ترکی بھی 1 سال رہ کے آ گئے، اور جب بہرحال جانے لگا تو میں نے عرض کی کہ حضور میں اب پیپر دینے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مراد یہ تھی کہ اب میں السلام علیکم کہنے کے لیے نہیں آ سکوں گا، مراد یہ تھی۔ پیپر ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، جب رزلٹ آیا میں پورے ضلع جنگ میں فرسٹ آیا۔ الحمدللہ، یہ خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں، بے شک حقیقت۔ میں نے تو چپے چپے پر دیکھا ہے یہ چیز، خلیفہ وقت کی جو دعائیں ہیں، یعنی وہ جو شیخ سعدی کا ہے یا کس کا شعر بھی ہے کہ ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں کہ خاک کو بھی بسا اوقات کیمیا بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں خلفاء جو ہوتے ہیں۔
وہی بات کہ انہو یرا من نور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتے. تو ان کے ساتھ گزاری ہوئی، خلیفہ ثالث ہوں یا رابع ہوں یا موجودہ حضور ہوں، یہی چیز ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز ہمیں احمد علیہ السلام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل آگے پھر ہمیں ملی ہے. الحمدللہ. کاش دنیا اس بات کو سمجھتی، مسلمان دنیا جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے کہ اسلام کی ترقی کا راز کیا ہے، وہ خلافت. جزاکم اللہ تعالی. مولانا اس کے بعد ایف اے ہو گیا اور دوبارہ آپ ترکی کا سفر اختیار کیا. اس سفر کی کوئی یادگار جو آج تک ذہن میں سے محو نہ ہوئی ہو؟ بات یہ ہے کہ واپس جب جانے لگا تو حضور نے سے میں نے عرض کی کہ میں نے جانا ہے، تو حضور نے گلے لگایا اور مجھے علیہ السلام کی انگوٹھی جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے پہنائی، دراز سے نکال کے ایک انگوٹھی بھی دی، مجھے یاد ہے، اور دعائیں بھی دی اور کامیابی کے لیے کہا. یوں کہیں کہ حضور نے مجھے بار بار یہ کہا کہ تم نے پی ایچ ڈی کر کے آنا ہے. اچھا. یہ اس وقت کہا جب ابھی آپ روانہ ہو رہے ہیں اسی وقت حضور کی طرف سے آپ کو یہ ارشاد حکم ہوا، یعنی ایم اے کر کے نہیں آ جانا. جب میں پھر حضرت میاں مبارک احمد صاحب جو وکیل اعلیٰ تھے، آپ جانتے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، وکیل تبشیر بھی وہی تھے، انہوں نے مجھے بلایا کہ غفار آپ کے بارے میں حکم ہے کہ آپ جا رہے ہیں، میں کچھ نصائح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ارشاد. کہنے لگے ہم آپ کو ترکی یونیورسٹی میں بھجوا رہے ہیں، استنبول یونیورسٹی میں، آپ مبلغ بن کے نہیں جا رہے، آپ وہاں طالب علم بن کر جا رہے ہیں، اپنے راز کو راز رکھیں ورنہ یونیورسٹی وہاں سے نکلوا دے گی، کوئی مولوی آ جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، کہیں گے یہ تو قادیانی ہے، فلاں ہے، احمدی ہے، اس کو نکالو، اور تعلیم نامکمل ہو جائے گی. پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد جتنی مرضی تبلیغ کرو، لیکن اس بات کو سمجھو کہ ہم آپ کو طالب علم بنا کر بھجوا رہے ہیں، نہ کہ مبلغ. بنا. اور عجیب بات، اب چل پڑے ہیں، اب ترکی آئے جب، کل میں جو عرصہ رہا ہوں ایم اے اور پی ایچ ڈی دونوں بتاتا چلوں 12 سال میں رہا. میرا بڑا بیٹا وسیم جو ہے وہ سال کا تھا، جب میں واپس آیا تو وہ 12 سال کا. وہ ہے نا جا میری جوانی میکدے سے میری جوانی اٹھا کے لا، میں کہتا ہوں کہ جا استنبول سے میری جوانی اٹھا کے لا. میں 12 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. اور اس دوران یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، ایک دفعہ بھی گھر فون نہیں کر سکا اپنے اہل خانہ کو، اہلیہ کو، بیوی کو. یہ کوارٹروں میں رہتی تھی، وہاں تاریخ جدید کے کوارٹر، کچھ عرصہ یہ اپنے گاؤں میں رہیں. اب آپ کہیں گی کیوں؟ ربوہ میں فون تھا ہی نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے. پھر ایک فون نظارت اولیاء میں لگا، تو میں نے ان کو اب ہم خط و کتابت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. میں نے کہا کہ میں آپ کو ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں، ایک فون سنا لگ گیا ہے نظارت اولیاء میں. کہنے لگے میں جا کر دیکھا ہی ہوں، جتنے یورپین ممالک میں مرد گئے ہوئے ہیں ان کی بیویاں یہاں ہیں، لائنیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں، میں پھر برداشت بھی نہیں کر سکیں گے آواز جب سنیں گے، بہتر خط لکھیں. تو ایک خط کا جواب جو ہے بسا اوقات 1 مہینے کے بعد آتا تھا. یعنی یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. اور پھر وہاں پر رہے، بہت ساری ایسی باتیں بھی تھی. یعنی جب ترکی روانہ ہوئے اور ترکی میں ماجد صاحب وہاں تھے، وہ احمدی ترک تھے، اب بھی ہیں، غالباً 80 یا 90 سال عمر ہوگی اس وقت. ماشاءاللہ. یہ آپ سے پہلے جانے سے پہلے احمدی ہو چکے؟ پہلے احمدی. یہ کمال یوسف صاحب کے ذریعے احمدی ہوئے تھے. اور اسی طرح ایک اور تھے، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، وہ ازمیر میں رہتے تھے، یہ انقرہ میں رہتے تھے اور وہ ازمیر میں رہتے تھے. ان کا نام سبر شناسی تھا. وہ ان کی پیدائش جو ہے میں نے ایک دن پوچھی بھی تھی، وہ کہ 1910 میں پیدا ہوئے تھے. وہ غالباً یعنی موجودہ احمدیوں میں پہلے احمدی تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی محمد افندی، میں نے ان حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، میں افندی کے لفظ سے اندازہ لگایا، ترکی ٹوپی پہنی ہوئی، ان کی تصویر بھی ہے، تو شاید وہ احمدی تھے پہلے.
جنہوں نے مسیح السلام کے ہاتھ پر خود بیعت کی تھی. لیکن میرے علم کے مطابق موجودہ احمدیوں میں سیبر شناسی صاحب جو ہیں وہ ازمیر میں وفات پا گئے، ان کے اولاد بھی نہیں ہے. ماجد صاحب ابھی زندہ ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام کہان ہے، وہ انکرا میں رہتے ہیں، بہت بوڑھے ہیں اب آج. تو مولانا جب آپ ترکی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پر کنہوں نے ریسیو کیا اور قیام و طعام کا کیا سلسلہ رہا؟ ہاں، میں نے بتایا کہ ماجد صاحب جو ہیں، ماجد بینی جو ان کا نام ہے، کمال یوسف صاحب کے ذریعے وہ کہیں آمدی ہوئے تھے اور میاں مبارک احمد صاحب سے بھی وہ ملے ہوئے تھے. تو ان کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر میرے پاس تھا. تو ان کو میں نے جب لکھا یا کس طرح رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا اور میرا ہاسپٹل میں جو ہاسٹل تھا اسٹوڈنٹس کا انکرا میں، انہوں نے وہاں پر میرا داخلہ کرا دیا. لیکن میں انکرا میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں استنبول آ گیا تھا، کیونکہ دوستوں نے انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ تعلیم کے لحاظ سے بھی، ماحول کے لحاظ سے بھی. تو وہ کہنے لگے کہ وہاں زیادہ رونق ہے، آپ وہاں چلے جائیں. ایک تاریخ ہے، یعنی شہر یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ دولت عثمانیہ کا 700 سال تک وہ کیپٹل رہا ہے. اب وہاں اور اس سے پہلے بازنطینی تھی، آپ کو معلوم ہے، اس ہسٹری میں ہم نہیں جاتے کہ کس طرح یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا. وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک الگ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. تو وہاں جانے کے بعد سب سے بڑی جو اچھی چیز تھی وہ یہ کہ جب جس کو پتہ لگتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، مجھے گلے لگاتے تھے. ایک لفظ مجھے زبان کا نہیں آتا تھا. پہلا جو لفظ میں نے سیکھا وہ پانی تھا، سو کہتے ہیں اس کو. اچھا. اور دوسرا روٹی ایک میں. میرے استاد ایک دن ہنس پڑے گئے کہ بس پیاس بھی بجھتی رہے گی اور کھانا بھی ملتا رہے گا، یہ دو بنیادی لفظ سیکھ لیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی محبت کرتے ہیں. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں پاکستانی ہوں، نہ زبان آتی ہو، وہ گلے لگا لیتے تھے. ٹیکسی والے اب آج کل کے ماحول کو میں نہیں جانتا کہ کیا ماحول ہے، کیونکہ ایک بہت زمانہ گزر گیا کہ اتنے سال، یہ 72 73 کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن جماعت میں با جماعت نماز اور اس کا کیا سلسلہ پھر آپ اس کا وہی میں بتا رہا ہوں کہ اب مجھے نماز پڑھنے اکیلے پڑھ رہے ہیں اپنے کمرے میں، یا جمعہ کے دن خاص طور پر جب میں نے دیکھا کہ لوگ وہ کثرت سے نماز جمعہ پہ جاتے ہیں، مساجد جو ہیں بھری ہوتی. جب میں نے دیکھنا تو میں نے چونکہ خلیفۃ المثالث کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی ہوئی تھی تو مجھے وہ یاد آ جانی، بالکون میں بیٹھ کر آنسو بہا لینا، سچی بات ہے. اور دیر تک میں نے روتے رہنا. تو دوست کہتے بھی تھے کہ آپ جمعہ پہ کیوں نہیں جاتے؟ اب میں کسی کو کیا بتاؤں، کیونکہ مجھے میاں مبارک احمد صاحب نے منع کیا تھا کہ اپنا راز نہیں بتانا. اب کئی قسم کی پابندیاں تھیں. اس زمانے میں داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے. مجھے 3 دفعہ پولیس والے پکڑ کے لے گئے. آپ حیران ہوں گے. تو میں نے کہا کہ میں کہنے لگے دیکھیں عورت یہاں پر سر نہیں ڈھانپ سکتی، اور مرد جو ہے خصوصاً ملازم ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا پروفیسر ہے، وہ اس زمانے میں بڑی سختی تھی. سلیمان ڈیمرل تھے، ایجویت وزیر اعظم تھے اس زمانے میں. بالکل عجیب حالت تھی. آج کل تو حالات بدل گئے ہیں، بالکل برعکس ہے اس کا. ہاں. طیب ایردوان صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ سر ڈھانپتی، آپ کو معلوم ہے. جی. انہوں نے اب وہاں ملک میں چلے جائیں تو آپ چاہیں تو داڑھی رکھیں چاہے نہ رکھیں، سر کوئی ڈھانپتا ہی اور نہیں ڈھانپتا. اب اس وقت تو اگر کوئی عورت سر ڈھانپے تو اس کا 3 ماہ قید، یہ حالت تھی. ترکی کی ایک ٹوپی ہوتی ہے، اس کو لگا ہوتا ہے، سرخ رنگ کی ہوتی ہے، وہ پہننے سے 3 ماہ قید ہوتی تھی. یعنی عثمانیوں سے مصطفیٰ کمال نے اتنی نفرت دلائی تھی. جو اس نے سب سے بڑا اچھا کام کیا نا مصطفیٰ کمال نے، وہ مولویوں کو ختم کیا. ملائیت کو کہنا چاہیے. وہ کہنے لگا کہ اس کا یہ نعرہ تھا کہ مولویت اگر آپ ختم کر لیں تو ملک کے آدھے جھگڑے جو ہیں ختم ہو جائیں گے، ملک ترقی کرے گا. یعنی ہمارے ناظرین کے لیے ہم یہ وضاحت بھی یہاں کرتے چلے کہ یہ اس سوچ کا نام ہے ایک مولوی، ورنہ تو علامہ اور مولوی تو بڑی عزت کی جگہ ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں مولوی کے لفظ کے معنی ہیں علم سے بھرا ہوا. جی. ملا. جی.
ملا علی قاری دیکھیں ان کے ساتھ تو مستقل ملا کا لفظ لگا ہوا ہے، بالکل ٹھیک. یہ الگ بات ہے. لیکن اگر تقوی ہی نہیں ہے، صرف لفظ ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں پھل کا چھلکا اور چیز ہے، اس کا گودا اور چیز ہے. اور چیز. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرم مولانا، ہمارے پروگرام کا آج کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں ہم زبان سیکھنے کے اعتبار سے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو خاص اس کا موقع ملا، وہ آپ کے تجربات اپنے ناظرین کے ساتھ ہم بانٹیں گے، تاکہ آج کے طالب علم جو ہیں وہ بھی اس سے اور ہم بھی استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو ہوگی. مکرم ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم جرمنی اسٹوڈیوز سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم.